جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کیا کہ جو ہجرت کر کے آیا وہ اپنا مال، اپنی جائیداد، ہر چیز پیچھے چھوڑ کے آیا تو یہاں بے سر و سامانی کے عالم میں اگر کوئی سامان لے بھی آیا تو وہ تھوڑا تھا، اس کی زندگی کے لیے وہ کافی نہیں تھا، گزر بسر کے لیے وہ کافی نہیں تھا۔ تو بھائی چارگی کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ تو شام کو جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو لے کر اپنے گھر گئے تو اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا غالباً، کیونکہ یہ 2 ہجری میں تقریباً آیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب گھر گئے تو دیکھا کہ گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا ہے، کوئی چیز سلیقے سے نہیں رکھی ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی میلے کچیلے کپڑوں میں کام کاج میں مصروف ہے۔ آپ نے جا کر ڈانٹا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ کوئی خاتون کا گھر ہی نہیں ہے، خاتون تو گھر کو سجا کے رکھتی ہے، اور تیری اپنی حالت ایسے ہے جیسے تو کوئی آزاد خاتون ہی نہیں ہے، غلام ہے، میلے کچیلے کپڑے اور عجیب سی شکل و صورت بنا رکھی ہے، تو نے یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب حضرت ابو دردہ خود گھر کے چیزوں میں، گھر کی ضروریات میں توجہ ہی نہیں کرتے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہاں تک کہ میری طرف توجہ نہیں کرتے، جب میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے میں کیا کر سکتی ہوں؟ لیکن مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ناشکری کروں یا کسی کو اپنے شوہر کی شکایتیں لگاؤں، یہ بھی مجھے زیب نہیں دیتا، اس لیے میں گھر میں آرام اور سکون والی اور صبر والی بردباری والی زندگی گزار رہی ہوں بس۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فوراً صاف ستھرے کپڑے پہنو اور گھر کو جیسے گھر بنایا جاتا ویسے بناؤ، اور خود گھر کا سامان سیدھا کروایا، گھر کے سامان کی خود سیٹنگ کروائی، جیسے خوبصورتی، ترتیب، ہر چیز مد نظر رکھی اور بنوائی ساتھ۔ تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان بچھایا گیا، یہ غالباً دوپہر کے وقت کی بات ہوگی، دن کا وقت تھا کیونکہ رات کو تو روزہ نہیں ہوتا، یا اس دن کی بات ہوگی یا اس سے آگے پیچھے جو بھی ہے۔ دسترخوان ایک دن دوپہر کو سجایا گیا، دسترخوان پر کھانا رکھا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو دردہ سے کہا آؤ کھانا کھاؤ، کہا میرا روزہ ہے آپ کھا لو۔ تو عرب کے ہاں اگر مہمان کھانا کھائے بغیر اٹھ جاتا نا وہ اس کو بہت معیوب سمجھتے تھے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر دسترخوان اٹھا لو، میں بھی نہیں کھاتا۔ تو نفلی روزہ تھا، فرض واجب روزہ نہیں تھا، نفلی روزہ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے توڑنا جائز ہے۔ آپ کو تقوی چڑھا ہوا ہے اور آپ روزانہ نفلی روزہ رکھتے ہیں، آپ کی ماں نے آپ کو اچانک دوپہر کو کہہ دیا کہ ہم نے آج گوشت پکایا ہے یا آپ کی پسند کی فلاں چیز بنائی ہے، بیٹھو میرے ساتھ کھاؤ، آپ یوں نہیں کہہ سکتے میرا روزہ ہے، ماں کا حکم مانو، روزہ توڑ دو، روزہ قضا کر لینا، اگلے دن رکھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں۔
اسی طرح مہمان آ جائے یا آپ کسی کے گھر مہمان ہو گئے اور آپ کا نفلی روزہ ہے، میزبان نے آپ کے لیے کھانا پکایا، آپ اس کا دل نہیں توڑ سکتے، کھانا کھاؤ، تقوی نہ دکھاؤ میں روزہ ہے، نیکو کھوا مڑے تو شام کو لا مڑا پتی دستر. تو انہوں نے کہا میرا روزہ ہے، انہوں نے کہا دسترخوان اٹھا لو، میں بھی شام تک نہیں کھاؤں گا. کہا نہیں آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھاؤ. تو پھر آپ بھی بیٹھو کھاؤ. میں کہہ رہا ہوں میرا روزہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا روزہ ہے تو میں کیا کروں؟ میں کہہ رہا ہوں بس میرے ساتھ بیٹھو، کھانا کھاؤ. میں کہہ رہا ہوں تو کھاؤ، کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں اور حضور نے بھائی بنایا ہے مجھے آپ کا. تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو روزہ توڑوا دیا، ساتھ بٹھایا. گھر کے کام کاج ہوئے، شام ہو گئی. عشاء کے بعد ایک بستر لگایا گیا. حضرت ابو دردہ نے وہ بستر لگایا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تیرا بستر کہاں ہے؟ کہا میرا معمول نہیں ہے رات کو سونے کا. کہ جلدی جا شاباش اپنا بستر لے آ، تیرا معمول نہیں ہے. تو کہا یار میرا معمول نہیں ہے، میں رات کو نفلی پڑھتا ہوں، ساری رات نفلی پڑھتا ہوں. کہ نہیں، شاباش بستر لے آ، ادھر بچھا. تو دوسرا بستر منگوایا، وہ بچھوا دیا. کہ میرے ساتھ سو جاؤ. آج کل تو صوفی ہوئے نا، وہ جد کرو صحیح تھوڑا تقوی تھوڑی اپنی جب میں نفلی پڑھنے. بس یاد رکھو فرض واجب کسی کے لیے نہ چھوڑو، فرض واجب کسی کے لیے نہ چھوڑو. آپ سفر میں ہو، سارے لوگ سخت مزاج ہیں اور سارے لوگ بے دین ہیں، دینداری کو پسند نہیں کرتے، آپ اپنی فرض نماز پڑھو، فوراً ان کے ساتھ آ جاؤ. ایسا نہ ہو پھر آپ نفل شروع، سنت شروع، پھر نفل شروع، پھر جو ہے او صلاۃ الحاجہ تو پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا جا رہا ہے. دپڑ لگا دینے چاہیے ایسے کو. یہ مکروہ لکھا ہے فقہاء کرام نے، ایسا جائز بھی نہیں ہے. بیوی بیمار ہے، یہ نفلی میں کھڑا ہے. بیوی کا دل کر رہا ہے میرا شوہر میرے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگائے، یہ نفلی پڑے جا رہے ہیں. ماں کی چاہت ہے میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے، یہ کہتے میرے تسبیحات پڑھنی ہے. بھئی باقی ٹائم تو کہاں تھا کہ تجھے تسبیحات پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سلا لیا. تھوڑی دیر گزری تو ایسے اٹھ کر جانے لگے تو آپ نے ادھر سے پکڑ لیا. کہ کہاں تو جاگ رہا ہے؟ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو سو جا، ادھر سے ہلنا نہیں ہے تو نے بس. تو پھر کچھ ہی رات کا گزرا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جیسے دیکھا جو حضرت سلمان فارسی کی آنکھیں بند ہے، نیند ہے، جانے لگے تو نے پھر پکڑ لیا. کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو پھر جاگ رہا ہے. کہا چپ کر کے سو جا، اب یہاں سے نہیں اٹھنا تو نے، میں تجھے کہہ رہا ہوں بس. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سو گئے. اذانوں سے کچھ وقت پہلے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اٹھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اٹھے تو حضرت ابو دردہ کو اٹھایا کہ اٹھو، اب وقت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونے کا. ساری کی ساری رات نہیں ہے، رات کو کچھ حصہ قیام اللیل ہے. ساری کی ساری رات قیام اللیل میں گزارو گے تو تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر بھی حق ہے. تو نفلی پڑھی، انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور دعائیں کی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو دردہ ہم نے نماز حضور کے پیچھے پڑھنی ہے، فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھنی ہے. شاباش جلدی نکلو تاکہ نماز کے وقت تک وہاں پہنچے. تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ابو دردہ سے کہا ابو دردہ اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرو
بیوی بچوں کے حقوق کا بھی خیال کرو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال کرو، اپنے بھائی کے حق کا بھی خیال کرو۔ اپنے نے کہا اور کہا اپنے حق کا بھی خیال کرو کہ تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر کوئی حق ہے، اس کو بھی سکون دو۔ اور نیند پوری نہیں ہوگی تو سکون نہیں ہوگا۔ تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں اور حضرت ابو درداء غصے میں کوئی جواب نہیں دے رہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ اشراق کے وقت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور ایسے عمومی مجلس ہوتی تھی جس کو کچہری کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے بھی فلاں ساتھی کہاں ہے، فلاں ساتھی کہاں ہے، فلاں کدھر گیا، یوں نہیں کہتے تھے فلاں کیوں نہیں نماز پڑھتا۔ یہ بھی عجیب ماحول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ آپ حال وال پوچھتے تھے کہ بھئی فلاں کیسا ہے، کیوں نہیں آیا، مطلب طبیعت تو اس کی خراب نہیں، بیمار تو نہیں، کہیں سفر پر گئے ہو تو نہیں ہے، یہ مقصد ہوتا تھا پوچھنے کا۔ اگر کوئی کہتا کہ یا رسول اللہ صحیح ہے، گھر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً بلواتے نہیں، چھوڑ دیتے تھے بس۔ یہ نہیں ہے فوراً گیا تو مسجد میں کیوں نہیں آیا۔ ممکن ہے کوئی وجہ ہو جائے نماز میں تاخیر کی۔ ویسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو نماز چھوڑنے والے تھے ہی نہیں۔ منافقوں کو صف اول میں نماز پڑھنی پڑتی تھی، صحابہ تو پھر صحابہ تھے۔ خود کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے منافقوں کو صف اول میں آ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ تکڑا سے تکڑا منافق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتا تھا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حال احوال پوچھتے تھے، خواب پوچھتے تھے، اس کی تعبیریں بتاتے تھے، اور صحابہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے کوئی گفتگو نہ فرماتے تو خاموشی سے بیٹھے رہتے، اور ہم آپس میں گپ شپ کر رہے ہوتے تھے۔ اشراق کا وقت ہوتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس دن بھی حسب معمول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے دیکھا ابو درداء کا چہرہ اترا ہوا ہے، بلایا کہ ابو درداء ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، ساتھ آ گئے۔ کہا تیرا بھائی تجھے کیسا لگا؟ تو یوں تو نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے بہت گندا لگا، یوں تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سارے نظام میں یہ دخل اندازی کرتا ہے اور عجیب ہے۔ اور ساری کہانی سنا دی کہ گھر گیا، گھر کی چیزیں اثر نو سیٹ کروائی، ترتیب سے رکھوائی، میری بیوی کو ڈانٹ دیا، میری بیوی سے بہت غصہ کیا کہ عورتیں ایسے ہوتی ہے۔ پھر میرے ساتھ غصہ کیا کہ تو گھر کو ترتیب سے نہیں بنوا کے رکھتا، بیوی کو اچھے کپڑے لا کے نہیں دے سکتا تو۔ پھر میرا روزہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، میرے ساتھ جو ہے کہتا ہے کھانا کھاؤ، میں نے کہا مجھے روزہ ہے، تو میرا روزہ توڑوا دیا۔ رات کو میرا معمول ہے عشاء کے بعد میں نفل میں کھڑا ہوتا ہوں، فجر کی نماز، تو میں جب بھی اٹھنے لگتا میری نلی سے پکڑ کے مجھے کہتا چل سو جا۔ میں تھوڑا کوشش کرتا، مجھے غصے سے کہتا چل سو جا، پکڑ کے زبردستی مجھے سلاتا ہے۔ اور راستے میں پھر مجھے اس نے لیکچر جھاڑ دیا کہ بیوی کے حقوق کا بھی خیال کیا کرو، ہمسائے کے حقوق کا بھی خیال کیا کرو، بھائی کے حق کا بھی خیال کیا کرو، اپنے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے تو اپنے حق کا بھی خیال کیا کرو، اللہ کے حق کا بھی خیال کیا کرو۔ اس نے پھر لیکچر جھاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ اب یہ ساری باتیں کس کی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ سلمان نے سچ کہا۔ تو سلمان کی ساری باتیں کس کی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، کیونکہ حضور نے ان باتوں کی حمایت کر دی، تصدیق کر دی کہ یہ باتیں صحیح ہے۔ تو بزرگی ان چیزوں کا نام ہے جو سلمان فارسی نے سکھائی۔
کہ گھر بھی انسان کا اچھا عمدہ صاف ستھرا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، بڑی کوٹھی بنگلہ بنوانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن جو ہے وہ سلیقے سے خوبصورت ہونا چاہیے، کہ چیز رکھنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، نظام اچھا ہونا چاہیے. اور کپڑے کوئی مسئلہ نہیں، نئے سے نئے نہیں پہن سکتا، تو جو ہیں وہ دھلے ہوئے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے. گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے. ماں باپ، یہ آپ کو پتہ ہے آج دعوت ہے، ایک مولوی صاحب تھا، اس نے مولویوں کے ساتھ وہ ہمارا تھوڑا اس کہیں سے دعوت آ گئی، انہوں نے کبھی آج شام کو عصر کے بعد ہمارے پاس آج میرا روزہ ہے، عصر کے بعد تو میں کھانا نہیں کھا سکوں گا، مغرب کے بعد البتہ اب دعوت کل کر لو، کل مجھے روزہ نہیں ہوگا. وہ کل عصر کو انہوں نے بلا لیا، پھر ہم چلے گئے. اس نے کہا میرا آج بھی روزہ ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہی آپ کی دعوت، میرا دل لا کے چھنڈکائیں دل لا کے. یہ بزرگی کا جو ہے نا یہ حیضہ، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ بزرگی نہیں ہے، یہ غلب ہے. بزرگی یہ ہے کہ جب آپ گھر میں ہو، اپنے بچوں کے، بیوی کے حقوق کو پورا کرو. رات ہے، ساری رات اٹھ کر آپ عبادات نہ کرو. آپ کے بدن کا بھی آپ پر حق ہے کہ اپنے اعضاء کو انتہائی سکون اور اطمینان سے رکھو. تو اس کے لیے آپ کو نیند کی ضرورت ہے. اتنا سخت مجاہدہ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے جس سے آپ جو ہے نا بس آپ کا دماغ بھی، بلڈ پریشر ہو انتہائی ہائی لیول پر چلا جائے، جو بھی بات کر کے وہ یار چل حضرت صاحب چل، ہر وقت یہ چل مل ہو رہی ہے اس کی. یہ بزرگی ہے. دوبارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حضرت سلمان فارسی کی زبان سے آپ نے سنی ہے. آپ کے گھر میں مہمان ہے، ترتیب بناؤ. آپ عشاء کی نماز پڑھنے گئے، فرض نماز، سنت، وتر پڑھ کے فوراً واپس آؤ. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ نفل بھی پڑھنے شروع کر دو، پھر وتر کے بعد والی نفل بھی شروع کر دو، پھر صلاۃ الحاجات بھی شروع کر دو. مہمان کو میرا معمول ہے حضرت صاحب، میں تو جب تک اللہ سے نہ مانگوں میرا گھر آنے کو دل نہیں کرتا، میں اپنی ترتیب پوری کرتا ہوں. پھر مہمان کو پہلے کہہ دیتے ہیں کہ میں اتنا کھسڑ پسڑ ولی ہوں، آپ چلے جاؤ کسی اور گھر میں. میں اتنا متشدد قسم کا بزرگ ہوں کہ نفلی عبادت پہ بھی اتنا ڈٹ جاتا ہوں. اب معاشرے میں آپ اور ہم دیکھیں، میں ایک دن خود آپ کو نہیں بات سناتا ہوں، میں وضو کر رہا تھا، میں نے ایک ہاتھ سے یہ مسح کیا. ایک صوفی صاحب کو انہوں نے پیچھو نماز نہیں تھی، نہیں میں خیر ہوئے میرے پیچھو کی میں نماز نہیں تھی، مستحب چھوڑی تھی جو ہے تیرا گردن دا مسح ہی نہیں کیتے تو سا. میں کہ بہنی دی زمینہ پی کی دی تیرا کم تھی نہ کھڑے تھے، سارا مستحب چھوٹ کے نماز نہیں تھی دی. دوسروں کے لیے اتنا متشدد، ایسے ٹنول کر دی. میرا دل نہیں کرنا انہیں بھی جو نماز پڑھا، کیوں کہ مسواک کیا نہیں کرنا. مسواک کیا ہے؟ سنت. تو بیوی کے حقوق ہی پورے نہیں کر رہا، تو بزرگ ہے جس سے مسواک چھوٹ گیا، وہ اتنا جو ہے قابل مذمت ہو گیا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہے. یہ بزرگی نہیں ہے، یہ شب جو ہے نا چکر بازی، ہلڑ بازی، پتہ نہیں میں اس کو کیا کہوں. میرے پاس تو جتنے بھی میں سخت الفاظ بولوں کم ہے اس پر. اللہ والے کے پاس رہو گے، وہ آپ کو سکھائے گا کہ بزرگی کیا ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے کے لیے
7-8 سال بعد کہتے 10 سال کوشش کرتے رہے کہ چلہ لگا لوں، لیکن ماں کہتی بیٹا میں بیمار ہوں، میری کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو نے اپنے پیر کے پاس جانا بھی ہے تو 1 آدھا دن جا پھر واپس آ جا، چلے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر وہ آتے تھے کچھ وقت، بس 1 دن 1/2 دن پھر گئے۔ بالآخر ایک دن ماں کو زوردار جو ہے نا وہ درخواست دے ڈالی کہ اماں جان اب مہربانی کیجیے، میرا دل بہت، اور آپ ماں ہیں، مہربانی کرو آپ مجھے میرے مرشد کے پاس ایک چلے کے لیے جانے دو۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، چلہ لگاؤ۔ ابھی 1 ہفتہ گزرا تھا، شام کو خط آیا، صبح نماز کے بعد ذکر کی مجلس میں شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میر کا چہرہ اترا ہوا ہے، پریشان ہے۔ کہا میر کیا ہوا؟ کہ حضرت بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے چلہ لگانے کی، ابھی ہفتہ پورا نہیں ہوا، اماں کا خط آ گیا ہے، گھر آ جاؤ، میری طبیعت اتنی خراب ہے میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ میں نے بھی عزم کر لیا میں چلے سے پہلے نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے کہا خبردار، یہاں کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کی محبت سیکھنے آیا ہوں۔ کہا جس اللہ کے لیے تو یہاں آیا ہے اب وہ اللہ تجھے یہاں نہیں ملے گا، جا ماں کے قدموں میں بیٹھ، ماں کی خدمت کر، تجھے اللہ وہاں ملے گا، جب ماں کہے گی تب آنا۔ بس 1 ہفتے کے اندر ماں دنیا سے چلی گئی۔ کوئی 6:30 بجے کا بزرگ ہوا آیا ہے تو تبلیغی جماعت والے ساتھی آئے ہوئے تھے یہاں، کوئی جھنگ کا ساتھی تھا، کوئی میرن شاہ کا تھا، کوئی چترال کا تھا۔ تو جو جھنگ کا ساتھی تھا وہ بہت پریشان بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا بھی کیوں پریشان ہو؟ کہا میرا بھائی اور میری بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا پھر جاؤ جنازے پہ۔ کہا امیر صاحب کہتے ہیں 3 دن باقی رہتے ہیں 4 مہینے مکمل ہونے میں، اگر چلا جائے گا تو 4 مہینے ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے کہا یار تم نے 4 مہینے بھی کانچ کے بنوائے ہوئے ہیں جو ٹوٹ جائیں گے یار۔ تو میں تو کہتا تو جا، کہتا امیر صاحب نہیں مان رہے۔ کیسا امیر صاحب ہے یار، اتنی شدت اسلام میں ہے ہی نہیں جتنی شدت انہوں نے پیدا کر رکھی ہے۔ بڑے حضرات کی طرف سے اتنی سختی نہیں ہے، یہ نیچے والوں نے خود اپنی طرف سے وہ تمسکو گسکڑو لگا کے معاملات کو خراب کر رکھا ہے۔ ہم بھی اجتماع پہ جا کے سن آئے ہیں ہدایات۔ اہل اللہ جو تبلیغ کے سربراہان ہیں تبلیغی جماعت میں، جب وہ ہدایات دیتے ہیں وہ ہدایات اتنا سخت ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے گڑبڑ کرتے ہیں، نیچے اپنے بزرگوں کی جو نہیں مانتے وہ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اتنی شدت، اتنا بڑا صدمہ اور اتنی شدت۔ ہم تو کوئی بار سے روزہ لگانے گئے، 2 دن ہوئے، ہم نے کہا حضرت صاحب دل کر رہا ہے گھر جائیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ کا روزہ پکا ہو گیا، حضرت فرماتے ہیں جاؤ۔ یوں نہیں کہا کہ روزہ ادھورا چھوڑ کے جا رہا، کہا پکا ہو گیا جاؤ، چھٹی ہو جاتی ہے ہماری۔ تو یہاں روزے پر ساتھی آتے ہیں کہتے ہیں حضرت کام ہے فلاں کام جانا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، ہم بھی چھٹی دے دیتے ہیں، اتنے تو ہم بھی ڈنڈے اٹھا کے نہیں بیٹھتے۔ اور یہ ساتھی بیٹھ کر وہ ایک ہی تم اللہ دے بندے تو سروزہ ہے تو سروزہ لگنا کیا کدے اگے گال تک اے وکھرا سروزہ ایویں سروزہ تو الحمدللہ ہمارا سیل بند سروزہ ہوتا ہے، کوئی خراب نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، پیچھے ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ فوت بھی ہو جائے جنازے کی چھٹی، گھر کسی کی دوائی لینی ہے چھٹی، بھی جاؤ اتنے گھنٹے چھٹی ہے، دوائی سے بھی لے کے واپس آ جاؤ۔
وہ پیر صاحب کہ نہیں جی وہ سوانی مردی ہے، مر جائے تو پھر اگلی سوانی پیر لے کے دیتی شہباز سوانی مر ونجے بہی والا پیر گھنٹے دیتی جائے کوڑ پیر آتے بہی چٹی ہے ونجو دوا گھنو مطلب مر رہی پوے بلا تو صاحب کو پیر صاحب مہربانی کر تو ایک کو جہانگیر صاحب کو پٹوائی ودے روندا ودے آدھے یار حضرت دعا نہیں منگتے تھے اسا ہی مانگتے تک ودے یقین مان دل سے دعا کرتا ہوں لیکن تو تھوڑی حرکت کر اب تاکہ کام پورا ہو جائے. وہ پٹھان نہ کہتا تھا کہ کسی نے پوچھا بھئی آج تو نے سیدھا صاف کرا دیا خیر ہے وہ آ کے پد بھی وڈا زور لائے تھی نکلان دے تے میں بھی دو توڑ پجا تے چھوڑی ہے گڈی بس تھوڑا جی آئی میں نکل گیا تو میں سیدھا صاف کر دے پورا کر دیا. امام بھی ایسے جاہل تھوڑا نکلے یا دیا سے نکلے وضو تو گیا تو نماز ختم دوبارہ پڑھنی ہے تو نہیں اس نے بھی بڑا زور لگایا ہم نے بھی بڑا زور لگایا ہم نے بھی گاڑی کو اسٹیشن پہ پہنچا کے چھوڑا تو وہ سیدھا صاحب کی تھوڑا سا نکل گیا تھا اس کو ہم نے سیدھا صاحب سے پورا کر دیا. اللہ اکبر. میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون نے خط لکھا کہ حضرت آپ داڑھی کی بڑی تلقین کرتے ہو کہ داڑھی رکھو یہ اجر بڑے فضائل سناتے ہیں لیکن ہم تو اس فضیلت سے محروم ہیں ہمارا کیا بنے گا. حضرت نے فرمایا تم بھی ثواب لے سکتی ہو اگر تمہارا شوہر داڑھی نہیں رکھواتا جب صبح ٹیبل پر اس کے سامنے ناشتہ رکھو تو اسے کہو آپ کے چہرے پر سنت رسول مجھے بہت خوبصورت لگے گی اگر رکھ لو تو. اگر اس نے داڑھی رکھ لی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا داڑھی کا. تو پٹھان والی گل نہیں وہ پٹھان آیا زال کو کٹی پہ نیت تو کرو داڑھی رکھو گی ہوتی نہیں نیت تو کرو داڑھی رکھنے کی نیت تو کرو. کیا کریں اور کم عقلوں نے دیکھو بیوی پر تشدد کر دیا اور اہل اللہ نے کیسے کام پورا کروایا کہ عورت کہہ رہی حضرت یہ داڑھی کی فضائل ہیں اتنی آپ نے اس کی فضیلتیں بتائی ہیں ہمیں یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی ہمیں کیسے یہ ثواب حاصل ہوگا کیونکہ ہم تو داڑھی رکھ ہی نہیں سکتی آئے گی نہیں رکھیں گی کیسے ہماری تو داڑھی آنے کا امکان ہی نہیں ہے. تو پٹھان کی طرح حضرت نے نہیں فرمایا کہ داڑھی رکھنے کی نیت کر لو حضرت نے فرمایا اپنے شوہر کو نیت کرواؤ. آپ کا بیٹا ہے اگر داڑھی کٹواتا ہے اس کو داڑھی رکھوانے کی بات کرو. آپ کا بھائی ہے داڑھی نہیں رکھتا اس کو سمجھاؤ کوئی اچھا کھانا اس کے سامنے رکھو اور بات بات میں کہہ دو کہ بھائی جان اگر آپ داڑھی رکھ لو آپ کی داڑھی سے مجھے بہت خوشی ہوگی میں آپ کو سنت رسول چہرے پر سجی ہوئی دیکھوں گی تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اگر اس کے بھائی نے باپ نے شوہر نے اور بیٹے نے داڑھی رکھ لی اس کے کہنے پر تو اس عورت کو اجر ملے گا. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ غیروں کو کہتی پھر رہی ہو. جو آج کل موبائل نے تباہی مچا رکھی ہے اتنی تباہی مچا رکھی ہے توبہ توبہ. بڑے بڑے نمازی دیندار اور بڑے بڑے پیروں کے مرید بھی کہلاتے ہیں خود کو میں فلاں پیر دا مرید ہے فلاں. تو کیا یہ صرف نسبت گناہ بخشوائے گی؟ کچھ اپنے اعمال بھی ٹھیک ہونے چاہیے اپنا کردار بھی کچھ ٹھیک ہونا چاہیے تب جا کر سامان بخشش ہوگا. نسبت اس وقت کام آئے گی جب ہم اللہ کے فرما بردار بھی ہوں گے اللہ کے سامنے اپنی کمی کوتاہیوں پر آنسو بہانے والے ہوں گے. یہ نسبت ہمارے کام آ جائے گی کہ میں فلاں اللہ والے کا مرید ہوں میں فلاں اللہ والے کا دوست ہوں میرا فلاں اللہ والے سے تعلق ہے. یہ نسبتیں کام آ جائیں گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جب ہم متقی ہوں گے تو ہماری اپنی کچھ جد و جہد ہونی چاہیے تقوی کی طرف اللہ کو راضی کرنے کی طرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے
پھر ہمیں اہل اللہ کی نسبتیں کام آ جائیں گی۔ اگر ہم نے خود اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ابو طالب کو تو بڑی نسبت حاصل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سید البشر، اکمل البشر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے بھتیجے ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے کے چچے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، کام نہیں ہوا۔ بھئی اس نسبت کا فائدہ تب ہوگا جب ہمیں نسبت کا حیا بھی ہوگا۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بھئی سارے انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن حوض کوثر اسے ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وفادار ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کے احکام پر عمل کرتا رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا رہا۔ سنت کا بھی فرق ہے۔ رات کو آپ گھر آئے، آپ کو غصہ ہے، بیوی کے ساتھ مسکرانا سنت ہے۔ یا کہ حضرت صاحب تو آپ آکھے ہوئے کہ جلدی عشاء دی نماز پڑھ دے، جلدی سم ملنا سنت ہے، تو میں جلدی سم گیا۔ اگر بیوی چاہ رہی ہے میرے ساتھ تھوڑی گپ شپ کر لے میرا شوہر، تو دکان پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، یقین مانو اتنا بلڈ پریشر کبھی تو ہے نا، کوئی ایسی صورت ہوتی ہے بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، ہمارا جی بھی نہیں چاہتا کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ایسی مطلب ہم کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی آ جائے اوقات میں، مرتبے میں، مقام میں بڑا، تو ہم مصنوعی طور پر مسکراہٹ لانے کی خوش ہیں، بیٹھے جی آپ کو چائے پلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں جی، پانی، وہاں تو میری طبیعت خراب ہے، میرا دماغ خراب ہے، چل، لیکن گھر آتے بیوی میرا دماغ خراب ہے، چل، میں سن گیا۔ جہاں ڈنڈے کا ڈر ہے وہاں اس کے اخلاق اچھے ہیں، جہاں کسی کا ڈر نہیں، کام کر رہا ہے، اپنی مرضی کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، تو اس کو اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی، تو تعلیمات کی روشنی میں اس کو پتہ ہوتا کہ بیوی کے ساتھ میں نے کیا سلوک کرنا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بیوی آ کے صحیح حضرت صاحب میں نا جا کے تے میں دیا شوہر کہ حضرت آپ تو آخیا نا کہ زال کو خوش کرنا چاہیے، جلو ہونے والا نہیں، اللہ کے احکام کے دائرے کے اندر بیوی کی ہر خواہش پوری کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے کے اندر اپنی بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن رن مرید نہیں بننا، پیر مرید بننا ہے۔ ایک جٹ آدمی تھا، ایک آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں، ویسے اس نے کسی عالمہ سے شادی کر لی، تو عالمہ نے پہلی رات کہا شوہر صاحب اے تو وعدہ کرو کہ آپ آنے والی زندگی ساری شریعت کے مطابق گزرے سو، ہوئی سونی بھی ڈاڈھی آئی، پل پسند بھی ہو کو ڈاڈھی آئی، عشق بھی ہو کو انہیں ڈاڈھا، وہ کہتی بیگم صاحبہ بالکل شریعت کے مطابق زندگی گزرے سو۔ 4-5 دہاڑے گزرے ہوا کہ شریعت کے مطابق میں بسترا تیرا بچھاواں، اے میرے تو ضروری نہیں کہ تیرے تو ضروری ہے، بیگم صاحبہ جو آپ نے فرما دیا۔ شوہر خادم حاضر ہے، کچھ دن گزرے تو اس نے کہا یہ جو آپ کے کپڑے دھونے ہوتے ہیں شرع نے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، چلو بیگم صاحبہ ہم خود دھوئیں گے اپنے۔
کچھ دن گزرے تو اس نے کہا آپ کے یہ بڈھے بڈھے اما ابا بیٹھے ہیں نا، ان کے کپڑے دھونا بھی میری ذمہ داری نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا یہ بھی ہم حضور والا خود دھوئیں گے، پیرنی صاحبہ ہم خود دھوئیں گے یہ بھی۔ کچھ دن گزرے اس نے کہا یہ جو گھر میں کھانا بنانا ہوتا ہے، یہ پکانا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، حضور والا ہم خود سیکھ لیتے ہیں، خود پکائیں گے، آپ کو خوش رکھنا ہے۔ اور وعدہ بھی کیا تھا، وعدہ وفا بھی کرنا ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، شریعت کے مطابق آپ مسئلے بتا رہے ہیں، ہم عمل کیے جا رہے ہیں۔ جھاڑو بھی اس کو لگوایا، برتن بھی اس کو دھلوائے، آخری مطالبہ جا کر اس نے رکھ دیا کہ شریعت کے موافق آپ کے والدین اور میں ایک مکان میں رہیں۔ نہیں، مجھے اس پر اعتراض ہے، تو شریعت میرا ساتھ دیتی ہے کہ جب بہو اپنے سسرال کے ساتھ نہ رہے تو شوہر کو چاہیے اس کو گھر الگ لے کر دے۔ مسئلہ دکھایا اس کو، اس نے یہاں آ کر نہ تھوڑی سی اس کی طبیعت خراب ہو گئی کہ میں ایک بھائی ہوں، اماں بھی بڈھی ہے، ابا بھی بڈھا ہے، اب یہ دوسرے مکان میں ہوں گے، ہم دوسرے مکان میں ہوں گے، تو ان کا خیال کیسے رکھ پاؤں گا؟ اب بیچارہ وہ پریشان، اب وہ کسی سچے اللہ والے کے پاس آ گیا جو روح کا علاج کرتا تھا، نفس کا علاج کرتا تھا، اخلاق کا علاج کرتا تھا، خانقاہ میں کسی کے پاس آ گیا، کہا حضرت صاحب میں وعدہ کر بیٹھا، زندگی میری دکھی ہے، ہر دکھ میں بھی برداشت کیتے، لیکن یہ جڑا دکھ ہے نا کہ ماں پیو کو میں ہوں بے مکان چھوڑا، آپ میں بیچ ون رہا، پیسہ بھی ہے میرے کو، میں ون رہ بھی سکتا، لیکن میرے ماں پیو دا کیا بڑھ سے؟ یہ پچھلی ساری لسٹ بھی رکھ لیتی اللہ والے دیکھو، رن مریدہ سادہ مرید جو بڑے ہیں یہ نوبتی کا نام ہے، رن مریدہ سادہ مرید جو بڑے ہیں یہ نوبتی کا نام ہے۔ حضرت صاحب ہوں کیا کروں، شریعت دے مطابق میں تو رول گیا ہوں کہ شریعت دے مطابق تو بچ گئی، تو ٹینشن نہ کر، شریعت دے مطابق تو کیوں رول گئی؟ آج تو گھر جا، جب بیوی کچھ کہے تو کوئی جواب نہ دینا، اور شام کو گیا گھر تو پیر کی بات مان کے گیا، اب پیرنی کی بات ماننا چھوڑ دیا، اپنے گھر والی پیرنی، پیر کی پیرنی نا، اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ اس سے بات ایک اور یاد آ گئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شادیاں تھیں، خوشی سے نہیں تھی، بھائیوں نے، رشتہ داروں نے، جو بھی بہت مشکل مرحلے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مرید آیا، آم لے آیا، ایک میں لنگڑا اور ایک میں کوئی اور پیٹی، وہ لایا تو کہا حضرت یہ فلاں نسل کا آم ہے، یہ فلاں نسل کا آم ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تجھے نہیں ہے پتا، میری 2 بیویاں ہیں، اب میں آپ کو اللہ اللہ سکھاؤں یا ان کو حصے بانٹتا پھروں؟ یہ الگ کرنے پڑیں گے، یہ الگ کرنے پڑیں گے، تو 2 حصے کر کے لاتا ہے ان کو پہلے سے۔ تو پیر مرید بھی مرید تھا، جٹ تھا لیکن شریعت جانتا تھا، اس نے کہا پیر صاحب انصاف کرنا دوہی ظالی کے درمیان تہاڑی ذمہ داری ہے، میری نہیں، میں تھوڑے کی چاہیا میرے تو مرشد ہے، میں تو دے ہونے بس، اگو انصاف تسا کرنے میں نہیں کرنا، دو پیرنے نے میرے ذمہ انصاف ہے، تمہارے ذمہ انصاف ہے، تو جزا لیا۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ میری خانقاہ تھانہ بھون میں آنے جانے سے ایک جٹ کو بھی شریعت کا پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ تو فرمایا اب یہ 2 شادیاں نہیں کرے گا، خود اس کے نام کہہ دے گا، اب یہ 2 شادیاں نہیں کرے گا، جب دیکھ رہا ہے کہ پیر اتنا تنگ ہے کہ ایک پیر کو اتنا انصاف کرنا پڑ رہا ہے، تو ایک مرید کیا کر سکتا ہے پھر؟ تو اللہ والے شریعت پر عمل دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں، جو جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے اصلاح بھی کرتے ہیں۔
تو اس نے کہا کوئی جواب نہیں دینا. وہ شام کو گیا, بیوی نے کہا ہاں صحیح, کیا سوچے ہوئے سارے مطالبے تھے؟ خاموش. والد بہت والد بہت والد بہت والد بہت والد چکر اگو رکھے تھے, والد چاہ اگو رکھے تھے. کیا سوچے ہوئے سارے مطالبے تھے؟ خاموش. کیونکہ پیر آگ چھوڑے جو اج دی رات ہے نہیں ہلاونا, اج ہوں ہلاونا. اگلی رات ونجن کو وال پیر کو پیر صاحب آج دوجی رات ولا کے سمجھاؤ گال تھوڑے کو آمن بعد دوجی رات ہے وہ دوسرا 4-5 پھل تھی چکے ہیں. حضرت فرمایا آج جب وہ زیادہ تنگ کرے تب جا کے اس کو کہنا ہے سوچ رہے ہیں ہم, صرف اتنا کہنا بس. دوسری رات اس نے پھر کہا میرے الگ مقام کے بارے میں کیا سوچا, یہ آپ کے باپ کھانستا رہتا ہے اور چھو چھو کرتا رہتا ہے, آپ کی ماں خراٹے مارتی رہتی, مجھے نیند ہی نہیں آتی, کیا سوچا ہے تو نے؟ اس نے کہا بہتر سوچ رہا ہوں. میں اتنا جواب دیا اور اس کو ساری رات نیند نہیں آئی کہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے میرا شوہر. تیسری رات پھر پیر صاحب کے پاس پہلے گیا کہ حضرت آج جا رہا ہوں, کیا مشورہ ہے؟ کہا اس کو کہہ دینا شریعت کے موافق آپ کا میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے. حضرت صاحب وہ جے میرے سختی کرے سے بلا بلا کچھ سے وہ میرے سے حاوی تھی میں, ہاں جب زیادہ تنگ کرے تو کہہ دینا شریعت کے موافق میں دوسری شادی کر رہا ہوں. پھر کیا سوچی؟ مہربانی کر بڑھڑا میرا ماں پیو ہے. نہیں 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 کھنگ دے بیٹا ات تھوک ساٹے نے بیٹھے والے فرض جمع کری نہیں میں دھوئے نہ بھولے ہاتھ ہوں والے تک کریت بنی ہے بالکل دیکھتے میرا روح خراب تھے نہیں بل ماں سے سومبو خراٹے میرے نہیں پہ جیندہ بھی میں نہیں رہ سکتی, میرا نبھا کر نہیں شریعت کے مطابق میں بالکل شریعت کے مطابق آپ کو مکان الگ دوں گا اور شریعت کے موافق میں دوسری شادی کروں گا اور وہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہے گی. کدی دیا میں کن کو ملتا کھڑی خانقاہ ہے پیر کو مل وہ وہاں بھی ہے تو میں وہاں بھی وہ پیر وہاں بھی ہے چھوڑ گا نہیں 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 بادشاہ کے میں وہاں بھی شریعت کے مطابق میں دوسری شادی کرا تھا. وہ آ کے اللہ واسطے دوسری شادی نہ کرو کہ کپڑے دھوئے تھے آگے دھوئے تھا اگر میرے بارے کا گھوم موتر ملے تھے آگے ملے تھا آگے میرے ماں پیو تو کپڑے دھوئے تھے آگے دھوئے تھا بسترے بچھے تھے آگے بچھے تھا آخر میرا پیو چوکا کھنگتا بالکل کیا نہیں کھنگتا بالکل کیا نہیں کھنگتا ماں میری تے خراٹے کو کو نیند نہیں آئی آخر کہیں نہیں مرے دی وہ کہیں نہیں مرے دی تے کوئی آواز آتی ہوتی میں کہیں نہیں آتی ایک منٹ گالی بدلے گئے کیا ہے لگا نا کسی اللہ والے کا ہاتھ کام سیدھا ہو گیا. تو شریعت کے مطابق اس نے اس کو اتنا بڑا ڈنڈا چڑھایا کہ سارے کام خود کرتا تھا. تو یہ سارا ڈنڈا شریعت کے مطابق ایک اللہ والے نے نکالا جو صاحب شریعت بھی تھا, صاحب نسبت بھی تھا, صاحب فقہ بھی تھا, فقہ بھی جاننے والا تھا. اس نے فقہ بھی پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی پڑھی تھی, قرآن کریم بھی پڑھا ہے, تفسیر بھی پڑھی ہے. اللہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے, یہ کوئی درمیان میں کوئی اٹھنے والا کوئی یہ نیا وہ نہیں ہے. تو اس لیے بھائی ہمیں کام صحیح بھی نظر آ رہا پھر بھی اللہ والوں سے پوچھو. کام تو شریعت کے مطابق صحیح ہے لیکن ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں اس کا فیصلہ باقی ہے. جیسے ایک حکیم دیکھو گوشت کھانا صحیح ہے لیکن ایک حکیم ایک ڈاکٹر کہتا ہے اپنے مریض کو بھائی تو نے بڑا گوشت نہیں کھانا تیرا وزن بڑھ رہا ہے. کسی کو روک رہا ہے جی تو نے پراٹھا نہیں کھانا, اب پراٹھا حرام ہو گیا
پراٹھا حلال ہے لیکن ڈاکٹر کہہ رہے بھائی تو نے نہیں کھانا، تیرا بلڈ ہی ہو جاتا ہے۔ مجھے انڈا کھانے کا بڑا شوق ہے اور انڈا الحمدللہ حلال ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں حضرت صاحب نہیں 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 والے تو آپ کو شوق ہے تھا وہ کیا دے تھے اصل تو تویل پراٹھا تویل آملیٹ، ہاں آملیٹ۔ شہر والوں نے ایک چیز کے پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیے، انڈا توے پہ بناؤ تو آملیٹ، اور کسی اور طرح بناؤ اس کو کیا کہتے ہیں، ایک اور طرح سے بھی قاری اسلم صاحب مجھے بتا گئے ہیں یار، وہ فری بن میں ڈال کے آدھا کچا آدھا پکا، اس کو کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے سارے فری ہیں، فری ہیں ہمارے لیے بھائی۔ تو بھائی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے، جیسے ایک ڈاکٹر حلال غذا بھی روک دیتا ہے ہماری جسمانی صحت کے پیش نظر، حلال حرام کی وجہ سے نہیں، حرام تو حرام ہے، حلال حلال ہے، لیکن حلال پر بھی ہمیں مستند ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھی یہ چیز آپ نے اس وقت تک نہیں کھانی تاکہ آپ کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے، جب طبیعت بہتر ہو جائے پھر بے شک کھاتے رہنا۔ تو اسی طرح اللہ والا جب ہمارا روحانی علاج کرے گا تو وہ بھی ہمارے لیے حلال کام ہوں گے، لیکن مخصوص وقت تک کے لیے ہمیں روکے گا تاکہ ہم تھوڑا جانا صحیح لیول پر چل سکے، صحیح نظام پر ہماری گاڑی سفر کر سکے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ جی ایک بڑے پیرن شریعت عمل کر تو بھی روک نہیں دینا اکھے دوجی شادی تھا۔ میرے دادا پیر رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا، حضرت حکیم بھی بڑے تکڑے تھے نا، کہ حضرت صاحب ہم صحیح میں دیے بیوہ شودی اپنی زال نہیں لگ رہی کو ہم صحیح شودی اندھا کرانا کوئی کہ نہیں، تے بڑی شریف خاتون ہے، نکاح کرنے جانا کیا مشورہ ہے؟ حضرت فرمایا رے نالائق، حضرت فوراً دے گی دلے نا حکیم جو کہ ادھر تیری یہ کمر دکھتی ہے، کہا پتلی نہ حضرت صاحب ادھر تیری کمر دکھتی ہے، ادھر کمر دیکھتا ہے، اپنی کمر سنبھالی نہیں جاتی اور ادھر کمر سنبھالے گا۔ پڑوسن بڑی شریف ہے، جو تیرے گھر میں وہ بدماش ہے، وہ ہر وقت بندوق لے کے کھڑی ہوتی ہے تیرے لیے، اس وقت تو بڑا مرتا تھا اور بڑی چاپلوسی کرتا تھا کہ تو مل میں تھے میرے کو کوئی شاید لوڑ کرنی، ہوں مل گئی تاکہ اے بدماش ہے کہ نہ ارے بڑی سونی ہے، شریف ہے، بڑی اچھی ہے، تو بیوہ ہے، بیوہ گان کی مدد خود نہ کرو، اپنی بیویوں کے ذریعے سے کرو۔ ہاں جب آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی بیوہ خاتون رہتی ہے، اگر اس کی امداد کرنی اپنی بیوی کو دو، خود نہ بندے در کھڑے کھڑے ہو میں حضور دی شریعت کرنا ہے کرا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔